اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی وہ یہ ساری اصطلاحات تھیں، اور اس میں نے لاسٹ میں آپ کو کچھ بتایا تھی کہ دو تین چیزیں آپ نے لازمی ان کو دیکھنا ہے۔ تو میرا خیال سے آپ تک یہ جو لیسن تھا وہ پہنچ چکا تھا، تو آپ نے وہ دیکھی ہے؟ سب سے پہلے بات میں اگر پوچھوں آپ سے، ہلو، آپ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی آ رہی ہے۔ تو آپ کو میں نے دو تین چیزیں بتائی تھیں کہ ان کو لازمی دیکھیے گا، تو وہ آپ نے دیکھے ہیں کیا؟ ان میں ایک حروف آپ کی اصلی آواز تھے۔ بیچ میں کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے بیچ میں؟ جی حروف اصلی اور حروف زائد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ یاد کر کے آنے ہیں۔ تو وہ کیا آپ نے یہ یاد کیے تھے؟ دیکھا تھا ایک دفعہ؟ ہلو، نہیں آ رہی آواز؟ واپس کہیے گا۔ میں بول رہا ہوں، آپ کو میں نے بتایا تھا حروف اصلی اور حروف زائد یہ یاد کر کے آنا، تو یہ سبق آپ تک پہنچا تھا کیا؟ میری آواز ہاں کلیئر نہیں مجھ آ تک رہی؟ پہنچا تھا، اور جی جی اب آ رہی ہے آواز۔ سو ٹھیک ہے۔ حروف اصلی اور وہ میں نے پڑھا تھا، میں نے کچھ پیجز پڑھے ہیں، اور میں نے ایک دو پریکٹس بھی کیے تھے، جی جی تو وہ میں نے پڑھا ہے اس کو، اور اس میں حرف اصلی میں جو ہے وہ جو اصل جو ہوگا وہ زیادہ تر 3 حرف ہوں گے، وہ اس سے بنے گا، جی اور جبکہ جو ہے وہ زائد میں جو ہے وہ اس کا فعل کی اس پہ، یعنی لام کلمہ فے اور آئین اور لام کلمے کے حساب سے نہیں ہوگا، بلکہ زیادتی ہوگی اس کے اندر، مطلب زیادہ ہوگا کوئی بھی لفظ جو ہے، حرف جو ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، تو آپ کو فعل مجہول اور فعل معروف، فعل لازم، فعل متعدی، یہ چیزیں بھی سمجھ آ گئی ہیں؟ فعل مجہول، فعل معروف، فعل لازم، فعل متعدی۔ ہاں وہ مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ آ، ٹھیک جی فعل ہے۔ معروف جو ہے وہ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا۔ فعل مجہول میں جو ہے وہ جھول ہوگا کسی بھی لحاظ سے، تو جی زیادہ جی تر جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ کام کرنے والا جو جس پہ کام کیا جائے گا وہ نہیں ہوگا، اور فعل لازم میں یہ ہوگا کہ جو خود جو جس پہ کام ہو رہا ہوگا وہ خود اس میں ہوگا اور موجود، اور مکمل ہوگا جملہ جو جی ہے بالکل وہ اس میں۔ صحیح ہے۔ فعل متعدی میں جو ہے وہ کمپلیٹ جملہ ہوگا جس میں تینوں چیزیں ہوں گی، اس میں فعل فاعل مفعول تینوں ہوں گے اس میں۔ جی اور بالکل صحیح غائب میں وہ ہوگا جو کہ مطلب غائب وہ ہے جو کہ بات مطلب جو موجود نہ ہو، جو کرنے بالکل بات کرنے والا یا کام کرنے والا۔ جی بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ ایسا ہے، حروف اصلی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم عربی ڈکشنری جو ہے اس میں سے اگر ہم کوئی لفظ ہے ہمارے سامنے، اس لفظ کے اگر ہم معنی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں جب حروف اصلی اور حروف زائد ان دونوں کا ہوں نہیں معلوم ہوگا تو ہم عربی ڈکشنری سے کسی عربی لفظ کی مطلب اس کا ٹرانسلیشن ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو ہمیں اس کے لیے حروف اصلی اور حروف زائد ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب لفظ آ رہا ہے اس لفظ میں ہم نے معنی دیکھنا ہے ڈکشنری سے، تو اس میں حروف اصلی فلاں 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 ہیں اور حروف زائد فلاں 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 ہیں، یہ ہم نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہوں تو اب ٹھیک ہے۔ جو عربی گرامر جن لوگوں نے مرتب کی ہے، ان لوگوں نے اپنا ورک کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی بھی ایک وزن انہوں نے بنایا، فا عین لام فعالہ، ٹھیک ہے؟ تو اس وزن پر ہوں اگر
مطلب اس وزن کے فا عین یا لام ان تینوں حروف کی جگہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہ حرف حرف اصلی ہوگا. کہ ہم نے کوئی عربی ڈکشنری جب معنی دیکھنا ہے، اس معنی کو دیکھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ فا عین لام، اس لفظ کے فعالہ والے جو فا عین لام جو لفظ آ رہے ہیں کسی بھی لفظ میں، تو اس فا عین لام کی جگہ کون کون سے لفظ آتے ہیں. پھر ان حروف کو ہم جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے فا، پھر عین، پھر لام. مثال کے طور پر میں یہاں پر آتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح کلیئر سمجھ آ جائے. ایک منٹ. مثلا ہمارے پاس آ گیا اجتنابا، اکرامہ، ایک لفظ ہے اکرامہ. اس اکرمہ لفظ کی جگہ کے ساتھ ہم وزن اس کو ہم وزن پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس کہ اس میں حروف اصلی اور حروف زائد کو ہم الگ کریں. اس کے لیے ہم نے اسی کے برابر ہم نے فا عین لام والے جو حروف ہیں وہ لانے کی کوشش کرنی. تو وہ ہم جب لائیں گے تو اف اعلیٰ یوں بن جائے گا. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکرمہ کی طرح ہی افعلا، فعالہ کے ساتھ ہم جب فعالہ کو اکرمہ کی جب شیپ پہ لاتے ہیں تو وہ اس طرح آتا ہے کہ اس کے فا کلمے سے پہلے ہی جو الف ہے وہ آ رہا ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو شروع میں اکرمہ کے شروع میں جو الف ہے تو یہ ایک زائد حرف ہے، اس لیے کہ جو ہم نے وزن اور جو پیمانہ بنایا ہوا ہے اس پیمانے میں جو فا ہے اس سے پہلے ہی الف آ رہا ہے. تو فا عین لام کے علاوہ جو بھی حروف ہوں گے وہ چاہے آخر میں آئیں، چاہے درمیان میں آئیں یا چاہے شروع میں آئیں، تو وہ سارے حروف زائد کہلائیں گے. مثلا ہم نے اج تا نا با، یہ ایک حرف ہے عربی کا. اس کو ہم جب اس کا وزن کریں گے تو ہم نے اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ فا عین لام ان کو اسی طرح ہم نے بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو اس میں ہم جب دیکھیں گے تو ہم اجتنابہ کے برابر اس کے وزن پر کون سا فعالہ کون سا صیغہ بنے گا تو ہم بنائیں گے، دیکھتے ہیں افتعالا، اجتنابہ افتعالا. اب ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو پہلا حرف ہے وہ بھی فا سے ہٹ کر ہے، فا عین لام سے ہٹ کر ہے، اور دوسرے تیسرے نمبر پہ جو حرف ہے تو ہم نے یہاں پر بھی اسی طرح کرنا ہے کہ جو اس کا پہلا والا حرف ہے اس کو ہٹا دینا ہے اور یہ وسیع پلے سے زائد آ گیا، اور یہ تیسرا والا حرف ہے اس کو بھی ہٹا دینا ہے. تو یہ جانابہ بن گیا. اب ہم نے عربی ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈنا ہے جیم نون با، جیم نون با کو، کہ جیم نون با جو حرف ہے عربی ڈکشنری میں اس کا معنی کیا بنتا ہے. پھر اس حرف سے آگے جس طرح پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ٹینسز بنتے ہیں اسی طرح یہ ٹینسز مطلب بن رہے ہیں اس کے عربی گردان پہ. تو پھر ہم نے اس کے مطابق ہی اپنی جو معنی ہم لینا چاہتے ہیں وہ لیں گے. اب دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں. یہ ہو گئے حروف اصلی اور حروف زائد. ایک بار اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں. جی اس میں مجھے ایک چیز پوچھنی تھی حرف زائد میں کہ جو فیل کے حساب سے ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ جیسے الف کا تو کنفرم ہے کہ وہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن فا کے بعد جو ہے وہ تے کا جو اضافہ ہوا یا تے ایکسٹرا تھا تو وہ کیسے ہم اندازہ کریں گے کہ یہ اس لفظ کا تے جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، جی جی نہ کہ جیم یا پھر نہ کہ جی بالکل نون. بالکل. اس کے لیے یہ جو گردانے ہم پڑھیں گے نا ہاں ہاں تو یہ گردانے ہم جب یاد کریں گے تو یہ خود بخود ہمیں آٹومیٹیکلی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں اچھا پر ٹھیک. جیم زائد ہے، یہاں پر فا زائد ہے. اس لیے کہ جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں جس نے گرامر پڑھی ہوتی ہے تو وہ جب ایک لفظ بولتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا جو فیوچر کا ٹینس ہے، یہ والا پریزنٹ کا ٹینس ہے، یہ والا پاسٹ کا ٹینس ہے عربی میں.
تو اس کو پھر اسی طرح سے اس کے دماغ میں ایک دم آ جاتا ہے کہ یہاں پر جو حروف زائد بن جائے گا تو یہ حرف زائد فلاں 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 بن جائے گا، اور حروف اصلی جو بنیں گے وہ فلاں 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 بنیں گے۔ تو یہ جب ہم گردان اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ایزی ہو جائے گا۔ یہاں پر تو سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ اچھا، حروف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، بس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح کر کے بولتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر جب لکھیں گے تو اکرامہ میں ہم جب وزن کریں گے اس کا تو اس کو ہم بولیں گے لام کلمہ، اس کو میم نہیں بولیں گے۔ جب ہم وزن کرنے کے لیے وہ کریں گے کہ اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے تو اب ہم کہیں گے اس کا لام کلمہ یہ ہے، میم ہے۔ اور اسی طرح ہم جب را کے بارے میں بولیں گے تو یہ نہیں کہیں گے را ہے، ہم بولیں گے کہ وزن کا عین کلمہ۔ عین کلمہ۔ یہ اسی طریقے سے سارے حروف میں ہو جائے۔ اچھا، بس جو ہر فا کی جگہ ہو اس کو فا۔ اچھا، آگے ہم آتے ہیں جیسے ناصارہ۔ ناصارہ میں فا عین لام کے فعالہ کے وزن پر ہے، اس میں نون فا اور صاد عین کلمہ، اور را اس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ، اور را لام کلمہ ہے۔ یہ انہوں نے وہی چیز بتائی ہے جو میں نے آپ کو وہاں پہ بتا دی۔ حروف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنابہ میں الف اور تا ہے، افتعال کے وزن پر ہے، اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے، اور نون مفتوح عین کی جگہ ہے، اور با مفتوح لام کی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ زائد حروف ہیں۔ یہ ہمارا ایک جہاں تک اصطلاحات ختم ہو گئی۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گردانے کی ہیں، تو ان گردانوں کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور اس گردانوں کو یاد کرنے سے ہی آگے پھر ہمارا جو عربی میں لینگویج ہم نے کرنی ہے یا عربی ریڈنگ رائٹنگ کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں ہمیں یہ مددگار ہوتی ہیں۔ تو اب یہ وہ والا پورشن شروع ہو رہا ہے۔ اس میں عربی کے جو گردان ہیں اس میں بیسیکلی 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں 3 مذکر غائب کے ہوتے ہیں، پھر 3 مذکر مؤنث غائب کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح 3 پھر صیغے آتے ہیں مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے۔ یہ ٹوٹل صیغے ہو گئے 6 اور 6 12۔ اس کے بعد 2 صیغے آتے ہیں، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم، یہ 2 صیغے آتے ہیں۔ یوں یہ ساری ترتیب چلتی ہے۔ تو افعال اور ان کے صیغے اور گردانے، عربی میں فعل مضارع وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، یہ وہی بات ہوگی۔ آگے آتے ہیں۔ متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ متکلم کے لیے مذکر اور مؤنث کسی کی الگ سے کوئی صیغے نہیں ہوتے۔ واحد متکلم میں وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جمع متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ بھی واحد ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ گردانے جو ہیں، یہ ہم نے گردان سب سے پہلے اس کو ہم نے یاد کرنا ہے زبانی، تاکہ ہم جب بھی کوئی لفظ بولیں گے تو ہمارے ذہن میں آٹومیٹیکلی یہ ایک دم لفظ بن جائے کہ ہم نے ناصرہ سے کسی کو پکارنا ہے کہ مدد کرنی ہے، یا فلاں عورتوں نے مدد کی یا فلاں عورتوں نے مدد نہیں کی، تو ہمارے ذہن میں آٹومیٹیکلی ایک جو لفظ ہے اس سے آگے جو جملہ بنانا ہے وہ جملہ بن جائے۔ تو اس کے لیے یہی ایک گردان ہے، تو یہ گردان ہم نے سب سے پہلے یاد کرنی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ گردان آپ کو یاد ہوگی، تو میں ایک دفعہ آپ سے وہ کرتا ہوں، سنتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے وہ کرتا ہے۔ جی آپ کو کوئی بھی گردان جو یاد کی ہے آپ نے تو وہ پہلے مجھے پڑھ کے سنا دیں اگر۔ ٹھیک ہے، میں ذہبہ کا ہی بتا دیتی ہوں۔ جی ذہب سے۔ ذہبہ ذہبہ مطلب غائب مذکر کے لیے جو ہوگا گردان جی۔ وہ ہے ذہبہ ذہب الف لگے گا، ذہبو واو الف لگے گا، پھر مونس اچھا آپ، غائب کے لیے ہے ذہب۔ اچھا اس طرح کریں نا،
हम्म। कि आप एक सीक्वेंस में मैं पढ़ता हूँ, उसी तरह सीक्वेंस में आप मतलब पढ़ते जाएं, बगैर मतलब ये बताए हुए ठीक है। कि तो मैं एक दफ़ा ओके। पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ज़हाबा सही है। ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना ज़हाबता ज़हाबतुमा ज़हाबतुम ज़हाबती ज़हाबतुमा ज़हाबतुन्ना ज़हाबतु ज़हाबना। इसी तरीके से आप मतलब एक दफ़ा ये पढ़ें, बगैर ये किए हुए कि ये फलां सीगा अच्छा ठीक है। मुज़क्कर का फलां मुअन्नस का है। ठीक है। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हब ज़हबत ज़हबता ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हब ज़हबु ज़हबतु ज़हबना ज़हबना। सही है। एक दफ़ा आप दोबारा पढ़ें, कुछ सीखे मुझे लगा कि आपने अ, जो थोड़े से आपसे मिस्टेक हो गई। दोबारा पढ़ें। अच्छा ठीक ज़हाबा है। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हब ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबतु ज़हाबत ज़हबता ज़हाबा सॉरी। ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाब। उसके बाद क्या पढ़ा है? ज़हाबू। एक्चुअली मैं जो वो जैसे हुआ की पूरी गर्दान, फिर हिया की पूरी, फिर अंता, फिर अंती की, फिर अना, इस तरह पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा। नहीं इसी तरह वो पढ़नी है या आप वो नहीं चाह रहे हैं वाहिद की सारी पढ़ूं मैं? नहीं नहीं नहीं। आप इस तरह करें, ये जिस तरीके से यहाँ पर चलो मैं लिखता हूँ, एक दफ़ा आप फिर वो ये इसको देखें, उसके बाद फिर आप इसी तरह एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करें। हाँ ठीक है। ज़हाबत ज़हबत ज़हबता ज़हाबता ज़हबता, ओके। ज़हाबना। यहाँ ज़हबता पर आपने ज़हबना। यहाँ पे आपसे शायद मिस्टेक हुई थी ना, इसलिए मैंने आपको भी ज़हाबू के बाद ज़हाबत। नहीं, मैं लिखा सही है, हो सकता है मैंने वर्ड्स सही नहीं पढ़ा होगा। हाँ जी वही। ज़हबत ज़हबता ज़हबना, हाँ फिर ज़हबतू। ज़हाबत। ये हम्म। ज़हाबता है, ज़हाबता नहीं है। ज़हाबा ज़हाबता। ज़हबता, ओके। हाँ, जैसे हमने पढ़ा था ना, ज़हबता जबर, जैसे हमने ओके। पढ़ा था कि माजी का जो सीगा होता है, माजी का सीगा हमेशा वो मफ्तूह होता है, उसका आखिर जो होता है हमेशा मफ्तूह होता है। तो यहाँ पर हर ये कोशिश की जाती है जहाँ तक जो है ना, आखिर इसका मफ्तूह जो इसका ज़मीर वगैरह के अलावा प्रोनाउन लगे बगैर जो इसकी एक शक्ल है, वो जब जहाँ तक बरकरार रह सकती है उसको बरकरार रखा जाता है। जब मतलब उसके साथ कोई ऐसी ज़मीर मिल जाए, ऐसा प्रोनाउन मिल जाए जिसके साथ हम इसकी असल शक्ल ना रख सकें बरकरार, तो उस बाद हम इसकी जो है ना शक्ल तब्दील करते हैं, इसके आखिरी हर्फ ठीक की है। हरकत तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ज़हाबा तो ऑलरेडी ऐसे ही है, तो पढ़ेंगी मैं अब। ज़हबता, यस, या ओके। ज़हाबाता। ठीक है। यहाँ पर अभी ज़हबना यहाँ पर ये है कि आखिर में अकेला नून है, और तो ना होगा इस और वो जज़म हो जाएगा। जी इस नून से पहले हमने एक हर्फ हज़फ की है, तो उस हर्फ को हज़फ करने के वजह से हमने इस नून को पीछे वाले हर्फ के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पर जो है ना इस पीछे वाले हर्फ की जो हरकत है वो गिर जाएगी। ज़हाबना। ज़हबना, ठीक है। ज़हबना। अच्छा, अब उसके बाद है ज़हबता यस ज़हाबता ज़हबता ज़हब ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हाबता ज़हाबतुमा। यहाँ पर ज़हबतुमा यस ज़हबतुम यस ज़हाब ज़हबती तुम। ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। यहाँ पर फिर ज़हाबती आ जाएगा। ज़हाबती ज़हाबतुमा ज़हबतुन्ना। ज़हाबतुन्ना। उसके बाद होगा ज़हबू ज़हबना ज़हबना। ज़हबतु ज़हबना।
اتنا تو आपको आ रहा है शायद मुकम्मल, थोड़ा सा ताकि सारे एक लाइन में नजर आ जाए। ज़हाब ज़हाब, या फिर इसको ये टोटल सीखे बन गए इस किरदान के। ज़हाब ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना, ज़हाबता ज़हाबतुमा ज़हाबतुम, ज़हाबती ज़हाबतुमा ज़हाबतुन्ना, ज़हाबतु ज़हाबना। ये दो हो जाएंगे गायब। मुज़क्कर के, मुज़क्कर गायब के, और ये ये हाजिर के। ये दोनों हो जाएंगे हाजिर के। और नीचे जो मुतकल्लम के होंगे। ये आखिर वाले दो मुतकल्लिम के हो जाएंगे। अब ये जो सीगों की एक तरतीब है, एक तो इसी तरीके से याद किया जाता है, और दूसरी बात ये है कि इसको कोशिश ये की जाती है कि बहुत स्पीड से याद किया जाए, ताकि जब आपके हाथ सामने कोई भी लफ्ज आए इसकी पे हम प्रैक्टिस करते हैं कि एक लफ्ज तो उस पे हम पहले गिरदान करके प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस पे और सीगा भी उसी के मुताबिक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मसलन जो वहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, यही किताब उम्मन मदारिस में पढ़ाई जाती है, तो फ़अला, ये इसी वजह से इसको वजन पैमाना करार दिया गया। तो ये आ, इसके मुताबिक एक दफ़ा याद करते हैं, उसके मुताबिक याद करने के बाद फिर कोई भी हर्फ जो ना वो दिया जाता है, कोई भी सीगा बोला जाता है, एक दफ़ा उसका पहला लफ्ज़ या उसका मसदर बोला जाता है, तो उसके बाद उस पर आगे पूरी गर्दान पढ़ाई जाती है बच्चों से। तो जैसे ठीक ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना, ज़हाबता ज़हाबतुमा ज़हाबतुम, ज़हाबती ज़हाबतुमा ज़हाबतुन्ना, ज़हाबतु ज़हाबना। ये है। इसी तरह आप जो है ना इसको मेरे ख्याल से 3-4 मरतबा पढ़ें, ताकि फिर जो है ना मैं अंदाज़ा हो कि आपको ये मतलब ज़ुबान में चढ़ गए हैं, और इसके मुताबिक और सीखे भी आपको पढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हब ज़हबत ज़हबता ज़हाबत ज़हबना, ज़हाबता, ये ज़हाबता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था ज़हाबा। ज़हबता। ओके। ज़हबत ज़हब ज़हबता ज़हबता यस। ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हब ज़हबतु ज़हबना ज़हबना। जी हाँ, ये आप मेरे ख्याल से इसको कोशिश करेंगे 8-10 दफ़ा इसको पढ़ें, ताकि इसमें जो है ना आपकी ज़ुबान चल जाए, और उसके बाद फिर जो है ना आसानी रहेगी मेरे हम्म ख्याल से। हम्म। तो अभी मैं पढ़ूं? जी हाँ, अभी आप इसको बार बार रिपीट करें मेरे ख्याल से। ठीक है। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबाता ज़हबना, ज़हाबता, ज़हबतु ज़हबता, सॉरी, ज़हबता ज़हबना, ज़हबतु ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हबतु ज़हबना ज़हबना, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबतु ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हबतु ज़हबना ज़हबना। ये आप लास्ट में 2 बार ज़हाब ना पढ़ रहे हैं, एक ही मरतबा है। अच्छा ये ठीक फिर है, ज़हबना। ओके, मैं उसके लिए भी पढ़ रही थी, जमा के लिए भी। हाँ, नहीं नहीं, ज़हबर। इसमें ये जो है वाहिद मुतकल्लिम के लिए यही इस्तेमाल होते हैं, और जमा और तस्निया के लिए सेम है। ये जमा और तस्नीया दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है।
اوکے. اس کو آپ ذهب ذهب ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا. جی ہاں، اس کو میرے خیال سے آپ کو کافی زیادہ پریکٹس کرنے کی ابھی ہوں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. ابھی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں نا کہ اس میں فعل معروف کیسے بنایا جاتا ہے، واحد کے صیغے سے تثنیہ کس طرح بنایا جاتا ہے، اور جمع کس طرح بنایا جاتا ہے. ہاں یہ بنانے کی ترتیب پڑھ لیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو یہ پریکٹس کرنا ہوگی کہ ٹھیک. یہ صیغے جو ہے نا اپنی پریکٹس کرنا ہوگی، تاکہ آپ کی زبان بھی اچھی طرح سے جو ہے نا یہ چڑھ جائیں زبان سارے صیغے، اور تاکہ اس پہ ہم کوئی بھی صیغہ آپ کو بتائیں تو اس صیغے کو آپ اچھے طریقے سے مطلب پوری گردان. اوکے. تو ابھی میرے خیال سے یہاں پہ آ جائیں. دوسری اسکرین پیج نمبر 10 آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی. یہاں پر ہم یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدے پڑھ لیتے ہیں، تو تاکہ ہمارے پاس کوئی بھی صیغہ آئے گا تو اس صیغے کو ہم جب واحد سے جمع بنائیں گے یا مذکر سے غائب بنائیں گے، متکلم میں ڈالیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہے. جی. ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے. جیسے فعلا سے فعلا. اسٹارٹ تو کیونکہ ہم واحد مذکر غائب سے کرتے ہیں نا، ذہابہ سے، تو اب اس کے آخر میں آسان کیا بات ہے کہ الف بڑھا دینے سے اس کے آخر میں جب الف بڑھائیں گے تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا. اور اسی طرح اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، اور واو اور اس سے پہلے پیش لگا دینے سے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو اہل لغت ہوتے ہیں، تو اہل لغت جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ قاعدے بنائے ہوتے ہیں، تو ہم اس میں دوسری زبان والے اس میں جو ہے نا یہ سوال کرنے کے وہ ان کو یہ سوال کرنا زیب نہیں دیتا کہ جو ہے نا آپ یہ قاعدہ کیوں بنایا ہوا ہے. بس انہوں نے قاعدہ بنایا ہوا ہے، ہم نے اس قاعدے کے مطابق جو ہے نا کسی صیغوں کو کسی بھی لفظ کو ڈالنا ہے. یہ یہی یہاں پر جو ہے نا یہ چلے گا قاعدہ چلے گا کہ ہم نے جب واحد کے صیغے سے کو لے کر اس سے ہم نے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے، تو آخری جو حرف ہے حرف اصلی، اس حرف اصلی کے آخر میں ہم نے پیش لگا دینی ہے اور اس کے آخر میں واو لگا دیں گے، تو یہ واحد مذکر غائب سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. جیسے فعالہ سے ہم نے جب فعالہ کے آخر میں واو اور الف لگا دیا، اور آخر میں جو لام ہے اس لام کے اوپر ہم نے پیش لگا دی، تو یہ فعالہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اس سے ہم نے بنا دیا جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہاں تک یہ واحد مذکر غائب کے مذکر غائب کے جو ہے نا سارے صیغوں کی انہوں نے قواعد بتا دی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بات ہے کہ واحد مذکر غائب سے ہم نے جو ہے نا واحد مؤنث غائب کا صیغہ کس طرح بنانا ہے، تو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعالت، اور لفظ تا لگا دینے سے فعالت اور تا الف، تا کے ساتھ الف بھی جب بڑھ جائے گا تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی تمام صیغوں کے ساتھ ہم جب کرتے رہیں گے کہ یہی قانون اس پہ لاگو ہوتا رہے گا، تو یہ صیغے بدلتے رہیں گے. واحد مذکر غائب، واحد تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، پھر واحد مؤنث، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا
واحد مؤنث غائب اور پھر تسنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو. جیسے اجتنبا سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، یہی بنے گے. اس کے بعد آگے چونکہ جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے وہ بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کا الگ سے بتا رہے ہیں. اور واحد مذکر غائب کے آخر میں آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا، اور تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو آخری حرف ہے واحد مذکر غائب کے صیغے کا، تو فا عین لام، اس کے آخر میں جو ہم نے قاعدہ بنایا، قانون پڑھا تھا کہ آخری حرف ماضی کا ہمیشہ مفتوح ہوگا، تو وہ یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر انہوں نے الگ سے یہ قاعدہ ذکر کر دیا. تو واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا. تو یہاں پر فعلنا میں آپ کو یہاں پر ذہبنا، ذہبا تھا، اس کو بس زبر تھی، تو ہم نے اس کے آخر میں پھر لگا دیا نون. جب لگ گیا تو اس نون کے ساتھ ہم نے یہ آخری جو حرف ہے، اس آخری حرف میں ہم نے یہاں پر یہ ساکن بھی لگا دینا ہوتا ہے، تو ذہبنا بن جائے گا پھر. اور اس کے بعد تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا، اور تمال سے تسنیہ مذکر حاضر فعلتما، اور تم سے جمع مذکر حاضر فعلتم. یہ ساری وہی جو پروناؤن ہیں، جو ضمائر ہیں، یہ وہی ساری ضمائر ہیں یا پروناؤن ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے الگ سے یاد کیے ہیں. یہ جو ہوا ہما ہم، یہ والی جو آپ نے یاد کی ہے نا پوری گردان، تو یہی پوری گردان اب یہاں پر جو نا ان کے آخر میں لگتی رہے گی. ان کے شروع سے کچھ حروف مٹتے رہیں گے اور ان کے کچھ حروف کی جگہ یہ جو افعال ہیں، افعال کے ہی حروف لگتے رہیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک پورا فعل مکمل بنتا رہے گا کہ ایک فعل کے آخر میں ہم نے کوئی پروناؤن لگانا ہے، اور وہ پروناؤن کسی جو ہے نا کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. وہ واحد ہے، وہ جو ہے نا غائب ہے، وہ مذکر ہے غائب ہے، وہ جو ہے نا تسنیہ ہے غائب ہے، اور وہ جو ہے نا جمع ہے مذکر ہے غائب ہے. اس طرح ساری اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ سب سے پہلے یہاں پر گردان آپ کو یاد کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے ہم چل سکیں گے. کیا خیال ٹھیک ہے؟ ہے. گردان، گردان تو مجھے یاد ہے، بٹ تھوڑی سی روانی سے بولنا ہوگا اس کو ہاں، صرف. یہ روانی آپ کو جب تک اس جی. میں روانی نہیں آئے گی تب تک یہ آگے چلنے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ چل جائیں گی، لیکن ہم جب آگے جا کے کچھ صیغے بنانا شروع کریں گے تب ہمیں اس میں مشکل پیش آئے گی. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، سمجھ آ رہی. تو اچھا، اس کے وہ لیے پیج نمبر 10 پہ مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی اس میں یہ جو پہلا پیراگراف ہے، اس کے بعد جو لائن ہے، یہ ہر ماضی کے اس میں کیا جائے گا. تو یہ جو لفظ ہے وہ لفظ فعل کی اس پہ پورا نہیں آتا، حرف جو ہے، کلمہ جو ہے. تو یہ بڑے ہیں تو وہ اسی طرح سے اس کو کیلکولیٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے اس میں ایڈیشنز جو ہے ہوتی چلی جائیں گی. جی ہاں. نہیں، یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کچھ افعال لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں. یہاں پر ہم پیچھے آتے ہیں. ہاں ہاں. یہ کچھ افعال ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں. تو یہ وہ والے افعال ہیں کچھ جو لازم ہیں، جو 3 حروف پر مشتمل ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں ہاں. جو ان میں جو ہے نا حروف زائد لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی گردان بھی الگ سے یاد کرنی ہوتی ہے. جیسے اجتنبا، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنباتا، اجتنبنا، یہ اس طرح الگ سے ان کی گردان ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ان کے کچھ. لیکن لیکن پھر اس کی میننگ بھی پھر اسی حساب سے ہوگی نا. فار جی ہاں، ایگزامپل ان کے جو میننگز ہیں. تنبا جو ہے وہ اس کی میننگ آرڈر کا ہے، حکم دینے کا ہے، ایسا. جی جی ایسے ہی ہے.
ان کے جو جی میننگز ہیں وہ ان کے اندر اور خصوصیت آ جاتی ہے. جو فعل ٹھیک لازم ہوتے ہیں وہ اور طرح کا معنی دیتے ہیں. جو فعل جو جن میں حروف اصلی سے زائد حروف ہوتے ہیں جن افعال میں, تو ان افعال کے اندر الگ سے اور خصوصیات آ جاتی ہیں. ان ٹھیک ہے خصوصیات کی وجہ سے ان کو الگ سے ان کی گردانیں بھی الگ سے پڑھائی جاتی ہیں اور ان سے جو ہے نا معنی بھی الگ ہاں سے کیا جاتا ہے. یہ جو سادہ سی گردانیں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں, اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو یہ بالکل ہی ہاں انیشل جو آسان آسان الفاظ ہوتے ہیں وہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ جب انسان کی ٹھیک زبان ان کے ساتھ جو ہے نا روانی سے جو ہے نا بولنا شروع کر دیتا ہے انسان, تو اس کے بعد باقی جو دوسری گردانیں ہیں وہ بھی آسانی سے ہی بندہ پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. میرے خیال سے سر ٹھیک ہے